بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ خالق کائنات تمام حاضرین دی دلی دعاؤں قبول اور منظور فرما۔ مرحومین نو جوار رحمت دے جگہ نصیب فرما۔ ملک ریاض صاحب نو خالق اولاد نرینہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ میں صبح سوچ رہا سا کہ آج دیاں مجالس دا موضوع کی رکھا جائے اور کس موضوع تے پڑھیا جائے۔ آخر ہر بندہ سوچتا کچھ نہ کچھ آن تو پہلے کہ آج میں نے اتنے مجلس کی پڑھنا چاہیے۔ قدرتاً میں اخبار پڑھ رہا سا تو اخبار جڑا میں نے موضوع مل گیا ایک خبر تو بعد، وہ ایک پاکستان دے اعلیٰ افسر نے خطاب کیتا کہ اپنے افسران خطاب کیتا اسی اپنی کیٹیگری، اور تسی حیران ہو گے کہ وہ جڑا موضوع ملیا وہ پولیس آفیسر نے خطاب کیتا۔ پولیس آفیسر نے خطاب کیتا ہے اپنے ان بندیاں نوں اپنی کیٹیگری، تو انہاں وچ ایک گل رکھی۔ اس ویلے پوری دنیا دے مسلمان تقریباً پریشان رہندے نے ایک دوسرے تو بھی تے کافراں تو پریشانی الگ ہے اور ایک دوسرے تو پریشانی الگ ہے۔ یہ ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ جویں جڑے شیعہ مہربان نے مومنین، انہاں نوں لوگاں دی پریشانی الگ ہے تے آپس دی پریشانی الگ ہے۔ یعنی ایک وہ پریشانی ہے جڑی کدھروں آتی ہے، بیگانے لوگوں آتی ہے، دشمن کی طرف آتی ہے، وہ پریشانی الگ ہے۔ تو جی آپس میں پریشانی ہے وہ الگ ہے۔ آپس کی پریشانی زیادہ تنگ کرتی ہے کیونکہ دشمن کا پتہ ہوتا ہے کہ جدوں گل کرے گا دشمنی دی کرے گا، جدوں گل کرے گا مخالفت دی کرے گا۔ وہ جڑا آپس سے اختلافات نے وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک بین المسلمین بھی اتحاد دی توفیق عطا فرمائے اور بین المومنین میں اتحاد دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں نے وہ جڑا جملہ ملیا نا، انہاں آکھیا کہ اس ویلے پوری دنیا تے مسلمان بڑے مظلوم تے بڑے مجروح تے کوئی صورتحال اچھی نہیں مسلمانوں دے متعلق۔ انہیں خطاب کر دیا پولیس آفیسر، تو میں حیران ہویا کہ ساڈے نزدیک پولیس والے تے لوگ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے بندے نہیں ہوندے، حقیقت جی۔ تے اعلیٰ افسر پولیس نے انہیں خطاب کیتا ہے۔ اس آخیا بھی اس ویلے مسلمانوں جڑی پریشانی ہے، کسی دور چ مسلمان حکومت کرتے رہے، پورے ورلڈ تے بھی مسلمانوں دی حکومت رہی۔ اس ویلے مسلمان تھان تھان محکوم نے، کشمیر صورتحال وکری ہے، فلسطین چ وکری ہے۔ انہیں ایک جملہ آخیا، انہیں آخیا آج علامہ اقبال کے افکار پر فکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس ویلے علامہ اقبال کے جڑے افکار نے، جڑی انہیں فکراں دتیاں، انہاں تے توجہ کرنا بڑی ضروری ہے۔ عالم اسلام دا کوئی رہنما نہیں، عالم اسلام دا کوئی ایک لیڈر نہیں، پوری دنیا دا مسلمانوں دا کوئی ایک لیڈر نہیں۔ یعنی اس ویلے سارے بندے اپنا اپنا لیڈر رکھتے ہیں تو مسلمانوں دا ایک لیڈر نہیں ہو سکیا۔ حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کسی ایک ملک تے اکتفا کر سکتے ہیں تو مسلمان ملکوں دا بھی حق بنتا ہے کہ کسی ایک ملک تے کوئی ایک سربراہ چن لین، مکیوں چن لین، مدینیوں چن لین، جتوں چننا ہے کوئی ایک چن لیں، لیکن ممکن نظر نہیں آ رہا۔ وہ آتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ اقبال کے افکار کو فکری نظر سے دیکھیں، ہر لحاظ سے اس کو دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پیشوا، کوئی رہنما
کوئی ہے جہاں مسلمان سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ وہ پھر وہ فرماتے ہیں کوئی تو آگے لگے، کوئی تو آگے ہو، امت اس کے پیچھے ہو، کوئی ایک آگے ہو، امت اس کے پیچھے ہو۔ چلو وہ ایک ہی جا کے امریکہ نال گل کرے، کوئی تو دی گل دا وزن ہوئے گا، اسرائیل نال گل کرے کوئی تو دی گل دا وزن ہوئے گا۔ ایران والے وکھرے جاندے نے، سعودی عرب والے وکھرے جاندے نے، اور گل کردے نے، اور گل کردے نے، یہ بڑی پریشانی دی گل۔ وہ پھر میں نے اتوں ایک موضوع مل گیا، اس موضوع کے تحت میں آیت مجیدہ پڑھی ہے جناب دے سامنے۔ اس ویلے پوری دنیا دی رہنمائی دی ضرورت ہے، مسلمان دنیا نو رہنمائی دی ضرورت ہے۔ وہ عربی جڑا اگے لگ کے ٹرے نا انہوں امام آندے، جڑا اگے لگ کے ٹرے انہوں امام آندے نے۔ یہ مسجد وچ بھی جڑا اگے کھڑا ہوتا ہے انہوں امام مسجد لوگ آندے نے، وہ مسجد دا امام نہیں ہوتا، انہاں بندیاں دے اگے کھڑا ہوتا ہے جڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اگے آن دی وجہ تو، اگے لگن دی وجہ تو لفظ امام استعمال ہوتا ہے۔ ہر تھان او امام دا لفظ استعمال نہیں ہوتا جنہوں اللہ نے امام آکھے، جنہوں قرآن نے امام آکھے ہے۔ یعنی مثلا خالق فرماندہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلموں سے آزمایا، جب وہ پورا اترا تو اس کو لوگوں کا امام بنا دی۔ ہن قرآن وچ حضرت ابراہیم نو اللہ نے امام آکھیا، لیکن ایک فقہ دے مطابق جدو قبر سوال ہوئے گا من اماموں کا، تو فرماتے تساں آکھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم۔ مثال میں دے رہا ہوں کہ قرآن جنہوں امام آکھیا وہ ابراہیم ہے، تے ازمان تو بعد بھی نرا امام آکھیا ہے، امام اعظم نہیں آکھیا۔ لیکن قبر دیا سوالیں دسیا جاتا ہے کہ تو ان کو پوچھے گا من اماموں کا تیرا امام کہنا ہے، تو تساں کہنا ابو حنیفہ امام اعظم۔ وہ جڑا امام اعظم نے نا وہ ابراہیم تو اعظم نہیں، وہ جڑے چار انہوں دے فقہ دے امام نے نا انہاں وچوں اعظم نے، انہاں دے وچوں اعظم نے۔ ویسے امام اعظم اگر قرآن دی اصطلاح نہ ویکھیے، جڑے امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابو حنیفہ نے، انہاں وچوں وڈے نے۔ وہ یار انہاں وچوں انہاں وڈے کیا گیا ہے کہ انہاں سارے چوں وڈے امام نے۔ ویسے قرآن دی اصطلاح نال اگر امام اعظم ویکھیا جائے تو محمد تو علاوہ ہے ہی کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم تو بڑا امام اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں۔ کمال انہاں دی امامت دا ہے کہ نبیاں دی بھی صف لگے نا تے جڑا امام بندا ہے وہ میرا رسول ہے۔ نبیاں دی صف لگے تے امام بندا ہے وہ میرا رسول ہے۔ اور صرف رسول میرا ایسا ہے جدے نال علیہ السلام صرف نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمال ہے کہ جس منزل تے سرکار نے اس منزل تے ہی انہاں دی آل ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس خاندان دی امامت میں کہ بلا میں ایک لفظ ایک جملے چ بیان کر دینا کہ جدو سرکار نے عرش تے یعنی پہلے محمد نے جدو عرش تے نماز پڑھائیے یا مسجد اقصاج پڑھائیے ادو بھی عیسیٰ پیچھے سی، تو جدو اس خاندان دا آخری محمد پڑھائے گا ادو بھی عیسیٰ پیچھے، یعنی ایسی اعلیٰ امام۔ یہ شکریہ۔ لو جناب علی موضوع میرا کھل کے سامنے آ گیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ انسانی إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو وہی کچھ دیا جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جتنی کوئی کوشش کرتا ہے اتنا ہم اسے دے دیتے ہیں۔ خالق نے فرمایا خود وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اور اگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، قیامت کے دن بھی ہر بندے کی کوشش ہی دیکھی جائے گی کہ اس نے کتنی کتنی کوشش کی ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ میرٹ رکھیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے کتنی کوشش کی۔ یہ مطلب ہے کوشش نہ کرنے والے بھی پھڑے جان گے۔ جڑا بیٹھے نا سانوں کی یہ سانوں کی ایتھے چلتا ہے، اوتھے نہیں چلتا۔ فرماتے ہیں ہم ہر بندے کی کوشش دیکھیں گے اور پھر ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر ہر کسی کو اس کی کوشش کے مطابق پوری پوری جزا دی جائے گی۔ جتنی کوئی کوشش کر رہا ہوگا، کوشش کرتا رہا ہوگا، اس قدر ہم جزا دیں گے۔ اس مجلس پاک جنی میں کوشش کر سکنا میں کرنا،
جنی میں کوشش کر سکنا میں کرنا، تساں سن کے جتنی ذہنی کوشش ہو سکتی ہے تسی بھی کر لو، جزا اتھوں لینی ہے اور تساں صرف اتھوں لینی ہے۔ بھائی کوشش میں بھی کرن لگا تو کوشش تساں بھی کرنی، لیکن تہاڈی کوشش دی جزا کچھ زیادہ ہے، میری کوشش دی جزا کچھ اللہ دے ہاں ہو سکتا تھوڑی ہوئے، کیونکہ میں کچھ نہ کچھ اتھوں بھی لے جانی، سچی گل کرنی چاہیے کہ تہاڈی کوشش بالکل بے لوس ہے، پر تہاڈی کوشش کمال ہے، یعنی تساں جنی کرنی ہو تو اجر اللہ کو ہی لینا نا، کدے کو لینا جی؟ تہاڈے جو کوئی بندہ ایسا ہے جڑا جان لگے آنکھیں بانی کتھے؟ تسی بانی نو نام ہی ملو تو گھر جا سکتے، پڑھنے والا ہی ایسا کوئی جمے ہے جڑا بانی نو ملن تو بغیر ٹر انہیں جوگا ہی کوئی نہیں، اس واسطے تہاڈی جزا زیادہ ہوئے گی، کیونکہ الحمدللہ تساں صرف اللہ کو جزا لینی۔ بہت شکریہ، میں بھی کوشش کرنا جی، کوشش کرنی۔ علامہ اقبال تو ہی آج سویر دا میرا آغاز ہے، تو علامہ اقبال کو ہی اندر پہ افکار اقبال، میں اقبال دے فکراں وچوں 3 شعر پڑھنا چاہنا آج دی مجلس سے، 3 علامہ اقبال دے پڑھنا چاہنا، اور یقین نال پڑھنا چاہنا کئی بندے ایسے نے پڑھے لکھے جڑا ہوندا علامہ اقبال دا نہیں تو سارے علامہ اقبال نال ہی لا چھڑ، او علامہ اقبال علامہ ایک فراز لوکاں دے ٹھائے چڑھے ہیں تے ایک علامہ اقبال جنہوں کوئی شاعر نہیں لبدا دوواں دے کھاتے پا چھڑدا۔ میرے ایسے ٹرالیاں تے شعر لکھے ویکھے نے، میں تے لکھیا غالب دا شعر، جہاں ٹرالی تے لکھیا ہوئے وہ بھی غالب دا ہی ہو۔ لو جناب علی، علامہ اقبال نے امامت تے بحث کی تھی، جیڑی انبیاء دی امامت ہے وہ ہور امامت ہے، کوئی شک نہیں، جیڑی انبیاء دی امامت ہے وہ کمال امامت ہے، اور امامت نو جویں اے قوم سمجھی، بندے ویکھو جی سانو کافر آکن مشرک آکن جویں بندے مطمئن ہو کے سوندے نے سو جان، کئی بندے کسے نو 2-3 گالاں کڈ کے سو جاندے تو مطمئن ہو کے سوندے نے پہ میں گالاں کڈ لیاں، چلو جویں کوئی مطمئن ہوندا اپنے ذہن نہیں مطمئن کرنا نا، انج خدا دی قسم جویں میری قوم نو امامت دی سمجھ آئی ہے نا، کسے اور نو آئی ہوندی تے کسے مذہب اور نو ہی مذہب امامیہ آکھیا جاندا۔ اے پوری دنیا تے اگر کوئی مشہور اور معروف مذہب امامی ہے تو امامیہ اسنا عشریہ ساڈا مذہب ہے، اسی 12 امامہ دے قائل ہیں، اور کمال یہ کہ اسی 12 نو امام مننے ہیں اور مصطفیٰ نو 12 دا بھی امام مننے ہیں، یعنی اسی 12 نو امام مننے ہیں اور انہوں نو نبی دا نائب مننے ہیں، انہاں دا امام مصطفیٰ نو مننے ہیں۔ ایتھو بچہ اٹھاؤ چھوٹا جڑا بیٹھا ہے، سب تو چھوٹا بچہ ہے اینکل، انہوں اٹھا لو تے ضمانت رل لے جاؤ، انہوں آکھو کہ روایت چ میں پڑھیا ہے کہ حضرت علی نے نبی پاک نو نماز پڑھائی سی، بچہ ہوئے شیعہ جڑا حضرت علی نو مرتضیٰ بھی مندہ ہے، مشکل کشا بھی مندہ ہے، حاجت روا بھی مندہ ہے، اپنا امام بھی مندہ ہے، حق نال علی نو مندہ ہے تے حق نو علی نال مندہ ہے، قرآن نال علی نو مندہ ہے تے علی علیہ السلام نال قرآن نو مندہ ہے، مولا بھی مندہ ہے، بلا فصل بھی مندہ ہے۔ انہوں اٹھا کے لے جو ضمانت رہو، انہوں منوا دو ساڑھے کو ایک واری کہ نبی پاک نماز پیچھے کھلو کے پڑھتے سن، ایک میں روایت پڑھی ہے کہ حضرت علی اگے کھلو کے نبی پاک نماز پڑھا رہے سن، اے بچہ چھیا جڑا والدہ نے اتھے کھلیا ہے تے والد نال بیٹھا ہے، چچا نال بیٹھا ہے، اے مجلساں دی یونیورسٹی دا اثر ہے، اے آکھے گا روایت بھی جھوٹی ہے راوی بھی جھوٹا ہے، جتھوں روایت پڑھی یا روایت بھی جھوٹی ہے تے جڑا راوی ہے دا دسنا راوی بھی جھوٹا ہے، جڑا نبی اگے کھلو جائے وہ علی ہو ہی نہیں، مولا کائنات کو مجھے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی پاک پیچھے کھلوتے ہوں تو مولا علی اگے کھلوتے ہوں، اے مولا منتا ہے لیکن نبی دا امام نہیں منتا۔ ساڈا بچہ حضرت نو مولا منتا ہے، مشکل کشا بھی منتا ہے، حاجت روا بھی منتا ہے، بلا فصل بھی منتا ہے، لیکن نبی دی امامت حیدر کو ہوندی اے نہ ویکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، انہوں اندر میرٹ۔ حضرت علی نو جو بھی منتا ہے لیکن نبی دا امام نہیں منتا، وہ اندھا کدی ہو سکتا ہے؟ اور چاچا کو غور کر، راوی بھی جھوٹا ہی تو روایت بھی جھوٹی ہے، کیونکہ علی ساڈے امام نے، محمد امام نے، کیا بات ہے، رسول خدا کے امام نہیں، علی ہمارے امام ہے،
لیکن مصطفیٰ کے امام نہیں. اگوان تے انہوں دے بال بھی بڑے ضدی نے. اور خدا دا نائی اسی ضدی نہیں. جیڑا میرٹ دے مطابق مولا علی نو نبی دے اگے نہیں ویک سکتا اور کسے اور نو بالکل نہیں ویک سکتا. بہت شکریہ مولا تو انہوں جگہ دے وے. اور کسے اور نو بالکل نہیں ویک سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. تواڈی مہربانی. اس دنیا دے وچ بھی کوئی نہ کوئی امام چاہیے, کوئی رہبر چاہیے. لفظ امامت نو علامہ اقبال نے استعمال کیتا ہے. ایک شعر میں پہلے پڑھنا چاہنا. علامہ اقبال فرماندے نے دنیا تے جی دنیا خوار ہو رہی, ادوں بھی خوار ہوندے ہون گے. 1938 فوت ہو گیا علامہ اقبال. ادوں بھی مسلمان انجے ہی ہون گے میرا خیال, کیونکہ وہ لکھتا ہے. میرا خیال جواب شکوہ دا شعر ہے جڑا میں پڑھن لگا. وہ فرماندے نے پہلے مسلمان, اج دے جڑے وہ افسر نے خطاب کیتا ہے, اس آکھیا مسلمانوں نے حکومت کی ہے پوری دنیا پہ, اور اب پوری دنیا میں مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے 38 کہہ چھڑیا سی. وہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کیا بات ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے دا مطلب ہے اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے. کدی قرآن دا دامن ہاتھ چ رکھیے, قرآن نو چھڑ کے اسی مسلمان خوار ہوئے ہیں. پھر علامہ اقبال دا دوجا شعر پڑھ رہے ہیں, ایک آخر تے پڑھاں گا. انہاں امامت دا ایک میرٹ دسے. وہ فرماتے ہیں اچھا سبق بھول جائے تو پھر پڑھ لینا چاہیے. جنیاں چھٹیاں پہ ہوندیاں نے کرونے دی وجہ تو بال لڈیاں پہ مار دینے, پھر بند ہو گیا جی, پھر بند. اوے بیوقوفو, تہاڈا نقصان پہ ہوندا جی. اور جڑے چھٹیاں تو چھاڑاں پہ مار دیو, دعا کرو کرونا ٹر جائے. میرا خیال بچے تے آندے ہون گے انجی روے. اوے بچیو خدا دا واسطہ جے, تہاڈا تعلیم دا نقصان پہ ہوندا ہے. علم دا بوا بند ہو جاتے, جڑے راضی ہون وہ بھی چنگے ہو سکتے. بولو میرے نال. اوے یار جتوں علم ملے وہ سکول ہوندا ہے. سکول دے دروازے تو کئی منڈے تنگ ہوندے. اچھا جی, کئی لنگ دے ہونا جی, میں عرض کر دینا. کئی سکولوں لنگ دے ہونا جی ٹانگے تے, کسے ویگن تے, کسے چنگ چی تے. تے سکول والوں ویندے بھی نہیں, آئیں منہ کر چھڑ. جڑا سکول دا بوا نہیں ویکھنا چاہتا وہ کامیاب کیویں ہوے گا؟ جڑا بوا نہیں ویکھنا چاہتا. میں بوے اگے اڑے ویکھے جے, سکول تے بوے اگے انج کر کے اڑ رہے, مگر وہ گھر دے پہ ٹک دے دفاع بھی ہو. یہ جننے بوے اگے اڑدے نے نا نلائق ہوندے جے. تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو لے والی ان بابوہا, جیڑا بوے اگے اڑ جائے اور جتھوں علم لگدا ہوئے اس بوے تے چوم کے اندر جانا چاہیے. اور جتھوں علم لبدا ہوئے قبلہ اس دروازے نو چوم کے اندر جانا چاہیے. خدا دی عظمت دی قسم, میں MBBS ڈاکٹر ویکھے نے, میں کرنل بریگیڈیئر ویکھے نے جڑے پرائمری سکول نو لنگ دیاں سلام کردے نے کہ میں پرائمری ایتھے کیتی. قدردان تے ہوئی ہوندا جڑا علم تو قبلہ واقف ہوئے. بہرحال اگر کوئی امیر المومنین علی علیہ السلام دی قدر نہیں کردا, اے دا مطلب ہے نہ علم تو واقف ہے نہ باب مدینہ تو علم تو واقف ہے. علامہ اقبال نے کمال کیتی ہے. پڑھے لکھے دوست نظر آ رہے ہیں. میرا سویر دا نا میرا موضوع اتھو ہی لیا, میں آج دا موضوع اتھو ہی لیا. خطاب بھی پولیس آفیسر نے کیتا ہے. پوری دنیا چ امامت دے لفظ نو علامہ اقبال نے آکھیا بھی جے سبق بھول جائے تے دوبارہ یاد کر لیتا. اگر مسلمان سبق بھول گئے نے تے علامہ اقبال فرماندا پہ ایک واری پھر یاد کرو تے پورے حالات ملکاں دے بہتر ہو جان گے. علامہ اقبال فرماندے نے کہ سبق پھر پڑھ. میرے ہر کئیاں دوستوں شعر یاد آ گیا ہوگا. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پھر پڑھ, سبق صدقے جامع جی, سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. یعنی سبق پھر پڑھ, صداقت, عدالت کا, شجاعت کا. وچوں بندے نو سمجھ پہ آؤندی ہے کہ کھجل نہیں ہونا پینا, ایک ہی کار ہے. جتوں صداقت بھی مل جانی ہے, جتوں عدالت بھی مل جانی ہے, جتوں شجاعت بھی مل جانی ہے. علامہ اقبال فرماندے نوجوانوں سبق پھر پڑھ, صداقت کا,
عدالت کا جے کو بچے بیٹھے نے تے علامہ اقبال دا مضمون ہی یاد کر لو نال ہی مجلس بھی سن جو تے 10 نمبر بھی پکا جے آئی کو شہر دی تشریح کر چھڑو گے نا مجلس سن کے تے بچے نمبر نہیں میں کٹن دیندہ فکر نہیں کرنی تاکہ نال کوئی کٹے گا تو کٹے گا جتنے نمبر کٹن گے نہیں فرماتے نے سب اے مسلمان سبق پھر پڑھ صداقت کا شکریہ عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ مطلب طے ہو گیا علامہ اقبال تے اگر فکر بھی لکھیے علامہ اقبال تے افکار تے چلو انج کر لو آج ایک فکر اقبال تے توجہ کرنے ہیں اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ مطلب ہے امام ہونے واسطے علامہ اقبال دی نظر 3 شیواں دا ہونا ضروری ہے کیڑا سبق صداقت کا عدالت کا شجاعت کا یہ مطلب ہے پہلی گل ہے علامہ دی نظر امام نو صادق بھی ہونا چاہیے صدیق بھی ہونا چاہیے صدقہ جاواں دوسرا امام عدلیہ دا ماہر ہوئے تو انہوں عادل بھی ہونا چاہیے یعنی عدالت کا تیسرا شجاعت کا پہلے وہ سچا بڑا ہونا چاہیے دوسرا وہ عادل ہونا چاہیے عدالت دی وجہ تو تیسرا شجاعت دی وجہ تو آپ بہادر ہونا چاہیے ویسے بندے 3 قسم دے مختلف لب سکتے ہیں دل کرے سچا ہوئے تو انصاف نہ کرتا ہوئے دل کرے انصاف کرتا ہوئے تو بہادر ہی نہ ہوئے کسے عادل دا شجاع ہونا بڑا ضروری ہے پہلے وہ دا سچا ہونا ضروری ہے پھر وہ دا عادل ہونا ضروری ہے تو پھر عادل ہونے تو بعد وہ دا شجاع ہونا ضروری ہے تو انہوں بندہ فیصلہ دین لگا بھی بندے دے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے کہ جے دے خلاف فیصلہ دیتا جے دے خلاف فیصلہ دیتا تے ایک کھورے کی کرے گا بڑے بڑے چردے فیصلے اڑے نے پاکستان آئے بڑے بڑے چردے اڑے نے بندے ڈردے فیصلے نہیں پہ دیندے وہ دوسرے جاجے کل دیندہ ہے وہ تیسرے جاجے کل دیندہ ہے کہ او دے او دے کیوں جہالت دا زمان میں کوئی فیصلہ قبول کردہ ہوئے تو جج ڈرے کیوں انہوں پتہ ہوندہ جے میں فیصلہ دیتا ہے پرائیویٹ میری ہتھی پہ جانے اس قبول نہیں کرنا تینوں آکھا ویکھاں گے جج نو بھی ویکھ لیں گے ہن پتہ لگ گئی سارے خلیفے علی فیصلے کیوں بھیج دیتے ہے مولا تانوں جزائے خیر دے وے جدے کول فیصلہ ہوندا سی او فرماتے سن محمد نے فرمایا علی سے بڑا قاضی کوئی عزیزہ نے گرامی قدر ہونے واسطے 3 چیزاں ضروری ہیں میں تو انہوں اگر تسی پریشان ہو گئے ہو تو میں تمہیں دس دن کئی فیصلے ایسے آئے نے جڑے خلفاء سابقہ نے حضرت علی الٹورے حالانکہ حضرت علی کار ہوندے سن یار حکومت 25 سال حضرت علی کیتی نہیں میں پہنا نہیں کیتی حضرت میں وکلاء 35 وکلاء تقریباً سن تے 300 وکیل ہونگے الحمدللہ جنہ وچ میں دیوبندی عالم دین زاہد الراشدی صاحب تے میں حضرت علی علیہ السلام دے حوالے نہ رجب وچ اساں بار چ خطاب کیتا گجرا والے تے اوتھے بھی میں عرض کیتی سی کہ فیصلے یا علم نال ہوندے نے یا حکمت نال ہوندے نے یا علم نال ہوندے نے یا حکمت نال ہوندے نے تے نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها انا دار الحکمت و علی بابها میں علم دا شہر ہاں تے دروازہ علی ہے جے میں حکمت دا گھر ہاں تے دروازہ علی اور میں بالکل میں بھی وہی حدیث انہوں نے وہی پڑھی کہ حضور نے فرمایا علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے بہت شکریہ الحمدللہ علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں اور خلفاء بھی یعنی سارے صحابہ فیصلے حضرت علی فیصلے یہ ڈیڑے اترے آ جاندے سن ہوں تو گل ہو رہے نا جی ہوں صرف لوگ ثبوت گم کرتے ہیں ہوں صرف ثبوت نیب ثبوت نہیں پہ لبدے اور کی جی ثبوت بندے گم کر دیں ادو فیصلے اس انداز دے ہوندے سن ماں مکر گئی ہے میرا پتر ہی نہیں پتر تو مکر گئی ہو سکا میرا پتر ہی نہیں تو اگلی گل بڑی عجیب ہو سکا میری شادی نہیں ہوئی اور جوان منڈا آکھے میری ماں ہے تو وہ آکھے میری شادی نہیں ہوئی تو یقین کرو گواہ پیش ہو گئے
یعنی دوسری خلافت کے دور چ گواہ پیش ہو گیا. انہاں کہ ساڈے محلے دی بچی دی شادی کوئی نہیں ہوئی. 40 بزرگ جا کے محلے دے آکھن کہ اس بچی دی شادی نہیں ہوئی تے عدالت کی کرے؟ اور یار عدالت تے تانوں پتہ ہے عدالت تے گواہیاں تے گل کرنی. 40 گواہ پیش ہو گئے جا کے تو انہاں کہا جناب یہ جڑا ہے یہ دی شادی نہیں ہوئی, بچی ساڈے محلے دی ہے. کھورے کون آ گیا کتوں؟ انہاں آخیا تیرا بھی کوئی گواہ ہے؟ ہو سکا جی میری گواہ ایک ہی ہے تو وہ مکر گئی ہے. کون؟ ہو سکا اماں, اے میری اماں جے. انہاں آخیا بھی تیرا کریے کی؟ انہاں آخیا 40 گواہاں دی تحقیق کرو, انویسٹیگیشن کرو بھی ایک گواہ جڑے نے ٹھیک نے غلط نے, زندگی چ کنے جھوٹ بولے نے کنے سچ بولے نے, معاشرے جن مقام کی ہے تے اس منڈے نوں اونی دیر تک اندر کر چھڑو. انہاں 40 دی تحقیق کرتے رہو, جدوں تحقیق سامنے آئے گی ادوں فیصلہ کرن. وہ کہنے لگا جی وہ کنی کو دیر چ تحقیق ہو جائے گی؟ انہاں آخیا سانوں ہور کام کوئی نہیں, حکومتاں نوں ہور کام کوئی نہیں, تیرے مگر چاہے دباؤ لے جاؤ. وہ پھڑ کے لے جاندے سن. مقدر وہ دے چنگے جدوں نظر پئی اگوں علی آ رہے سن. میرے مولا علی علیہ السلام تشریف لے آ رہے سن. اس بچے اگے ود کے آخیا یا علی. میں جدوں تقریر پہ کرتا سا نا جی ججز بیٹھے مینوں جدوں اسی تقریر کرتے یہ سانوں کوئی شاید یاد نہیں ہوتی. اسی سارے اس طرح سمجھنے کی نے مینوں کوئی نہ پتا بھی تے شیعہ تے بیٹھے کوئی نہیں تے نہ کسے آکھنا بولو بولو سخی لال کلندرو. میں تے اتنے ججز بیٹھے سارے تے سینئر جج بیٹھے سن جنہاں سانوں سننا سی تے باقی ججز باقی بنی بیٹھے تے وہ وکیل 300. تے میں جناب آخیا میں کیا حضرت علی نوں ویکھ کے آخیا یا علی. سارے سمٹ کے بہ گئے. میں کہا جی میں معافی دے آجے, میں گل کیتی. میں کہا پاس پہ سارے شکر ہے. میں کہا جی معافی دے آجے میرے کو گل اچھی نکل گئی. تے تساں کدی عدالتاں چ ایڈی اچھی بندہ کوندا نہیں ویکھیا. اصل چ میں کہا گل اے کہ جدوں کسے نوں اوکھے ویلے علی یاد آ جائے وہ ایڈی اچھی بلاندا ہے. اوکھے ویلے مشکل کشا یاد آ جائے تو سارے مسکرانا پہ کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے جی تھی خطیب کرو گا. میں کیا حضرت علی نظر آتے. حضرت علی نوں کہنے لگا یا علی. مولا فرماندے گل کر. کہنے لگا جی میں بڑا پھنس گیا. او اماں میری مکر گئی جے. 40 بندیاں جھوٹ بولیا جے پر عدالت چ کھلو کے جھوٹ بولیا نے تے عدالت چ کھلو کے بولیا نے. تے میری وہ اماں جے تے مہربانی کرو کو میرا فیصلہ. تے اگوں فیصلہ لمبا ایڈا ہو گیا کہ انہاں 40 دی ہن تصدیق ہونی ہے. وہ ایک بندے دی انکوائری کر دیا 100-2 سال گزر جاندے نے تے یہ 40 بندیاں دا پتہ لین لگا جی میں تے اندر ہی رہا نا جی. حضرت علی فرماتے نے ایک باری واپس آؤ. وہ جدوں واپس لے کے حضرت علی اندر آئے نا تے اگوں عدالت نوں ہور بھی تے کام کئی آئے سن نا. وہ جدوں دوبارہ اندر بڑے ہیں نا تو انہاں بڑے غصے نال فرمایا تجھے دوبارہ یہاں کون لے کے آیا؟ ہو سکے علی ابن ابی طالب. انہاں کہا پھر ٹھیک ہے آؤ سامنے آؤ جی مولا تشریف لے آؤ. حضرت تشریف لے آئے میرے مولا تے فرماندے نے بھی یہ فیصلہ کچھ لمبا ہو گیا ہے بچے دا, یہ چھیتی نہیں ہو سکتا. انہاں کیا پھر چھیتی تسی کر سکتے ہو. کیا بات ہے جی. سبق پھر پڑھ. صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی. ہن پتہ لگ گئی امام حکومت نہ بھی نہ کرے تے امام ہی ہوتا ہے. صدقہ جامع مولا تو جزا دے. حضرت نے ارشاد فرمایا فیصلہ جلدی ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا تواڈے تو وڈا قاضی کوئی نہیں, جلدی ہو تسی ہی کر سکتے ہو. فرمایا بلاؤ دوبارہ وہ والدہ نے بلاؤ. والدہ نے بلایا گیا. حضرت امیر المومنین فرمان لگے بی بی ہے کون ہے؟ انہوں نے جی کھورے کون اے میرے مگر چڑھ گیا جے یا علی تسی کچھ کرو. میرے مگر چڑھ گیا جے بھی آندا بھی میں یہ پتر میری شادی نہیں ہوئی. آؤ جی گواہ اندر آؤ. حضرت نے فرمایا ضرورت ہی نہیں. گواہ اس وقت لائے جاتے ہیں جب بلائے جاتے ہیں. گواہ تب لائے جاتے ہیں جب گواہ بلائے جاتے ہیں. میں بلا ہی نہیں رہا. انہاں ٹھیک ہے باہر نکل جاؤ. فرمایا تو ہی سارے فارغ ہو چلے جاؤ. کوئی لگتا ہے انہاں کیا ہے 3 بھرا سن وہ رہ گئے. انہاں کہا جی اسی بھرا ہاں. فرمایا تسی کھلو جاؤ. اے بھن ہے تہاڈی بھن ہے. اے کون ہے؟ انہاں پتہ. حضرت نے فرمایا تیرے فیصلے کرن تو صدقے
میرے مولا فرماندے نے کہ بی بی فیصلہ تیرا قاضی بن کے کراں کہ پیو بن کے کراں؟ بھائی کیا بات ہے. تے جدوں بی بی عالیہ دے والد گرامی کسے بی بی نو آکھن کہ تیرا میں پیو بن کے فیصلہ کراں کہ قاضی، بی بی تے ذہن چاہیا کہ قاضی بن کے کرن گے تے سخت کرن گے، سخت کرن گے، تے پیو بن کے کرن گے تے نرم ہی کرن گے. ہو سکا جی تسی مینوں اگر پیو بن کے فیصلہ کرو تے مینوں کی چاہیے؟ تیرے جیسا پیو کائنات ہے ہی کسے دا؟ ایڈا باپ مل جائے تے چاہیے کی؟ تسی باپ بن کے فیصلہ کرو. امیر المومنین تیریاں حکمتاں تو صدقے. میرے مولا فرماتے ہیں اچھا اگر تو مجھے باپ سمجھتی ہے اور میں باپ بن کے فیصلہ کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے میں تیرا ولی ہوں، میں تیرا ولی ہوں. میرا خیال ہے کسے طریقے نہ پہلا ہی علی نو ولی مان جانا چاہیے. پھس کے منیا تو کی منیا. کہنے لگی جی سارے باپ ولی ہوں. فرمایا جڑی ولایت مینوں علی نبی نے دیتی اگر وہ ولایت تو نہیں بھی منتی تو پیو والی تو ولایت ہوندی ہے نا. پیو ولی ہوں جنا اولاد دا. مینوں ولی سمجھ نہیں ہے. اس کہا جی سمجھ نہیں ہے. تسی میرے ولی بن کے فیصلہ کرو. فرمایا ہن میں تیرا ولی ہاں، ہن میں تینوں دوبارہ پوچھنا پیا بچہ کون ہے؟ بی بی کہنے لگی یا علی ہن تہاڈے کے کیڑی گل کرنی ہے، میرا ککھ نہیں لگدا، میری شادی نہیں ہوئی، اے جان بوجھ کے نا میرے مگر چڑھ گیا، کھورے کون ہے؟ امام نے فرمایا میں تیرا ولی ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرتا ہوں. کمبر جی آقا 400 درم لے کے آ. 400 درم چوڑی چھپا کے کمبر کھلو گیا. مولا فرماتے ہیں میں تیرا ولی ہونے کی حیثیت سے تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس اجنبی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا جائے. قدمات ہاتھ رکھ کے کہنے لگی یا علی کبھی ماں بیٹے کا بھی نکاح ہوا. مولا تعالیٰ جزا دے. کبھی ماں بیٹے کا بھی نکاح ہوا، یہ میرا بیٹا ہے. قدمات ہاتھ رکھ کے کہنے لگی یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اس لیے کہ میرے بھائیوں نے یہ ظلم مجھ پہ کیا تھا کہ تیرا شوہر فوت ہو چکا ہے، اگر تو اس کو بیٹا مان گئی تو یہ جائیداد لے جائے گا، تو بیٹے سے ہی انکار کر دے. علی تو وہ مشکل کشا ہے جس نے جہنم سے بھی بچا لیا، ماں بیٹے کو بھی اکٹھا کر. مہربانی کر، بہت شکریہ. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. یہ مطلب ہے علامہ اقبال دی فکر تے اگر توجہ کی جائے تو امام نو پہلے سچا ہونا چاہیے. کیا بات ہے. پھر امام نو عادل ہونا چاہیے، پھر امام نو شجاع ہونا چاہیے. 3 جگہ تو میں قرآن پڑھنا. چلو نہ پڑھیے. علامہ اقبال فرماسی تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. یہ مطلب ہے امام واسطے سچا ہونا بھی ضروری، عادل ہونا بھی ضروری، شجاع ہونا بھی ضروری. ہاں میں لڑ کے اس قرآن کو پوچھئے یہ تیری نظر چ سچے کون نے، تیری نظر چ عادل کون نے، تیری نظر چ شجاع کون نے. اگر یہ تفسیر کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے. میرے کو وقت مک گیا تقریباً. گھنٹہ ایک پڑھنا ہے تو وہ ہی ٹائم کٹ کے تھوڑی جی مصاحب کا جملہ تو دعا بھی کرنی ہے. سب تو پہلے میرا خیال ہے کہ لمبی بحث نہ کریے. ایک میں آیت پڑھن لگا جے تو کسی اگے سنی ہوئی تو پھر ہو سکتا ترجمے بھی لوڑ نہ پوے تو فیصلہ ہو جائے. لبنا ہی نا سچا لبنا نا، اور سچا سچیاں جو ہی لبنا نا، اور سچا سچیاں جو لبنا ہے، عادل عادلہ جو لبنا ہے، تے شجاع بہادر بندیاں جو لبنا ہے. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے. یہ سچیاں دا ذکر بھی موجود ہے، یہ عادلاں دا ذکر بھی موجود ہے، یہ شجاع لوگاں دا بھی ذکر موجود ہے. آخا قرآن کھول کھاں تے سوچ کھاں وہ کیڑے کیڑے امام نے جڑے ایدے وچ آؤندے نے، سچیاں وچ کیڑے آؤندے نے، عادلاں وچ کیڑے آؤندے نے، شجاع وچ کیڑے آؤندے نے. میرٹ صرف قرآن ہے جی. پھر پہنا میرٹ صرف قرآن ہے. میں وہ آیت پڑھنے لگا جی. اللہ فرماندا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
ونساء میرا خیال ہے بندے چیتا آ گیا ہے ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب اگر علم آ جانے کے بعد بھی جھگڑتے ہیں تو ان سے کہہ دے تم اپنوں کو لے آؤ۔ میرا خیال ہے بڑھتی بڑی آیتیں مبالہ سن چکے ہو، میں مبالہ نہیں پڑھنا، مبالہ پڑھن لگ پاؤں تو دوسری دو آیتیں کہڑے ویلے پڑھا، میں تو صرف ٹچ کرنے کا دلیل دیکھیں۔ جڑے اپنے عیسائیاں والوں آئے نے انہاں دے نام باقاعدہ کدھر لکھے نہیں، جڑے سچے نبی والوں گئے نے انہاں دے باقاعدہ دیوبندی علماء تک نے نام لکھے۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا یہ بھی قسم کی ایک قسم تھی، فیصلے کی، فیصلے کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ مناظرے کی بجائے مباحثے کی بجائے مذاکرے کی بجائے مباہلہ کیا جائے۔ تو مباہلے کا جب فیصلہ ٹھہرا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ اے جڑے میرے تے غصہ پہ کر دے ہو رضی اللہ دا جویں ہے سی میں پڑھ دیتا، جویں لکھیا ہے میں پڑھ دیتا۔ کل تو انہوں کسے سی ڈی کرنی ہے تو انہوں کسے اکڑا تو اڈا مولوی سامنے قرآن رکھ کے اتے جو رضی اللہ لکھیا سی او علیہ السلام کیوں پڑھتا سی؟ تسی 100 واری علیہ السلام آکھو جنہوں آندہ سے پہ لکھے ہے تو لکھے ہی سارے رضی اللہ نے۔ تساں پریشان زندگی چاہینا بھی نہیں ہونا، تساں کیوں ہونا ہے؟ الحمدللہ صدات دی سید بیٹھی ہے، مومنین بیٹھے ہیں، قرآن دی قسم میں بچے نو کہہ رہے ہیں بچیوں زندگی بھر انہاں 4 ہستیاں نال اگر رضی اللہ لکھیا ہوئے، مولا علی نال، جناب سیدہ نال، امام حسن تے حسین نال، تساں بچیا زندگی چ پریشان نہیں ہونا۔ ایک گل تے وے پاویں رضی اللہ نے تے پاویں علیہ السلام گئے ہی نے۔ بہادر بچے ہور نہیں کوئی کیا، گئے ہی نے۔ انہاں نو رحمت اللہ آکھ لو، انہاں نو رضی اللہ آکھ لو، انہاں نو علیہ السلام آکھ لو، انہاں نو صلوات اللہ علیہ آکھ لو، گئے ہی نے۔ میری بحث چکے مبالہ نہیں، میری بحث ہے کہ نبی سچے نو لگ گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جھوٹے نہ لڑائی ہوئے تو گھروں تے جھوٹے نہیں نہ کھڑی دے، وہ یارہ سچے ہی کھڑی دے، نبی سچے ہی لے کے گئے، بولو یارہ سچے ہی لے کے گئے۔ نبی جنہوں لے کے گئے نا وہ سچے نے، اور نبی جنہوں لے کے گئے نے اللہ دی مرضی نہ لگ گئے، رسالت توحید دی مرضی نہ لے کے گئے، یہ سچے نے۔ اسی روڑا ہی نہیں پاندے، مدینے بتھیرے سچے موجود سن، سچیاں بھی موجود سن۔ تو انہوں پتہ ہے ویسے مدینے چاہے دا مطلب ہے نہیں کہ ادھر سچائی کو نہیں سی، سچے بھی ایسن سچیاں بھی ایسن۔ مثلا مدینے وہ بھی بندہ موجود سی جنہوں نبی نے آکھیا سی کہ زمین نے وہ بندہ اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیتا، جنہا ابو ذر تو زیادہ سچا۔ بولو یار کمال ہے۔ علامہ اقبال کا شعر پڑھ، یاد اتنے لکھا میں نے، یاد آ جیسے مٹایا استبداد آندے نے ظلم۔ علامہ اقبال نے فرمایا 3 شیواں دے حوصلے نال بندہ ٹرے تے ظلم مٹ سکتے۔ استبداد نو مٹان والیاں 3 شیواں نے، صدق سلمانی وہ چاہتا جی، فقر بوزر آتا جی، تے حضرت علی علیہ السلام دی شجاعت آتی۔ وہ فرماتے ہیں 3 شیواں نال بندہ فتح کر سکتا پورے ملکاں نو۔ حیدر دا حوصلہ ہونا چاہیے، ابو ذر دی فقیری ہونی چاہیے، سلمان دی صداقت ہونی۔ ہائے ہائے مولا بھائی تو جزائے خیر۔ صدق سلمانی آکھیا نے، یہ مطلب ابو ذر جیسا سچا بھی پنڈ ہی سی، تے سلمان فارسی جیسا بھی سچا مدینہ ہی سی، نہیں نہ گئے مبالے بچ۔ اچھا میں دسیا تے ہے بتھیرے سچے پیچھے ہے سن، پیچھے وہ بھی بی بی سچی موجود سی جنہوں نبی پاک نے امانت دیتی ہے، شیشی جڑی خون بن جائے گی تو میرا نواسا شہید ہو جائے گا۔
حضرت ام سلمہ وہ بھی پنڈ ہی سن. یہ مطلب جیڑی کوئی سچی بی بی ہے وہ بھی نہیں گئی, جڑے کوئی سچے بندے نے وہ بھی نہیں گئے. میں گردن کٹا دے گا تھوڑے پھالیے مانڈی بہاؤدین تے چوک وچ کھلو کے زندگی بھر کسے صحابی نے یا کسے صحابیہ نے نبی پاک نو ویسے بیٹھے آکھیا ہوئے سچے تے اسی بھی آئی سان سانو ہی لے جاندے تے کی پیا. زندگی چ کسے آکھیا ہوئے کہ یا رسول اللہ سچے تے اسی بھی, بھائی سچے ہے سان. میں تے لائٹ گلاں کرنا, میں تے مناظرہ سخت بالکل نہیں پڑھتا. میں انہاں پچھلوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سچے تھے مطلب رسول لے کے کیوں نہیں گئے. نہیں, یہ مطلب ہے مدینے کے سارے سچے اور ساری سچیاں مطمئن تھے کہ ہماری صداقت اور ہے, ان پانچ کی صداقت ہے. بھائی کیا بات ہے, مولا جی تو ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ نوجوانوں. میرے عزیزو, یہ سچے نبی لے کے گئے نے. جس میرڈ دے رسول سچے نے اسے میرڈ دے سچے نبی لے کے گئے. جی سبق پھر پڑھو جی پڑھو. کہا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ مطلب ہے امامت کے لیے صادق و صدیق ہونا ضروری ہے. اوے ہمیں کافر کہنے والوں کس بات پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو؟ ہم نے محمد کے بعد امام بھی اسے مانا جو صداقت رسول رکھتا ہے. سبق پھر پڑھ. او یار کافر پھر ایسے ہی ہو گئے. سانو عالم اسلام ہمیں بتائے دنیا میں جس کا جو امام ہے وہ اسے مبارک ہو, لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتایا جائے ان سچوں میں ہمارا امام آتا ہے یا کسی اور کا امام آتا. سبق پھر پڑھ. صداقت کا اگے جی عدالت واسطے بھی ایک آیت پڑھ لی. سچیاں وچ مولا علی آئے لیکن نہیں, صدقے جہاں آئے نے. لو پھر ایک آیت یہ واسطے پڑھنے ہاں عدالت واسطے, تے اگلی آیت ادھار بھی ہو سکتی ہے, ٹائم ختم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یا داؤد, جلدی کر لینا وہ بھی پڑھ دینا. دوسرا پہلے صداقت سی, سبق پھر پڑھ. یار صداقت کا ہوتے واسطے میں عرض کر دیتی. اگے کی ہے عدالت. اللہ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. ہم نے, بندیاں نے نہیں, ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, اور لوگوں کے سامنے فیصلے کر حق کے ساتھ. تو میرا بنایا ہوا خلیفہ ہے, لوگوں کے. سبق پھر پڑھ. صداقت کا, صداقت واسطے آیت مبالغہ پڑھیے جی. ہن عدالت واسطے سورہ مبارکہ سواد دی آیت نمبر 26 پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات نے آواز دی, میرے داؤد جی تو خلیفہ ہے نا اللہ کا جی. فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرنا. اللہ اس اکبر نو آندے نے جدے سامنے اسے اللہ دے بنائے خلیفہ داؤد نے آکھیا کوئی مہربانی کر چھڑو, کراں گا میں حق دے, لیکن کوئی احتیاط ہے تو دس دیو. احتیاط تاکہ میرے ہتھوں غلط فیصلہ نہ ہوئے تے تیری خلافت بدنام نہ ہو. میرے ہتھوں غلط فیصلہ ہو گیا تو تیری دتی خلافت بدنام ہو جائے. میں تیرا بنایا خلیفہ, تو مہربانی کر کے کوئی احتیاط دس. پاویں میں نبی ہاں, انتخاب بھی تیرا, سلیکشن میری تو کیتی, لیکن پھر بھی تواڈے عزت تو صدقے فرماندے نے کوئی احتیاط دس. اللہ نے احتیاط دسی, یہ ویکھی بھائی میں عدالت پڑھنے لگا. فرماندے نے ولا تتبع الہوا, بس ایک ہی کام کرنا, حق کے فیصلے کرنے ہیں نا تو اپنی خواہشات کی اتباع نہ کر. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے, کبھی بھی اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرنا. کوئی بندہ اپنی خواہشوں کے تلے دب کر حق کا فیصلہ نہیں کر سکتا.
امامت کا کام تجھ سے لیا جائے گا، تو سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا۔ عدالت کا سبق بھی قرآن چوں، صداقت دا بھی قرآن چوں پڑھے، عدالت دا بھی قرآن چوں پڑھنے ہیں۔ قرآن دے حق کے فیصلے وہ کرتا ہے جو اپنی خواہشات کا اتباع اور یار نہیں کرتا۔ کی کرنا؟ ایک اور آیت پڑھنی پائے گی جنہیں پھر جے تے آیتا زیادہ پڑھوان واسطے چپ کیتے تو ہمیں داد چھڑ تے جے سمجھتے ہو پہ مجلس سن میں نے مکانی چاہی دیئے۔ اللہ فرماتا میرے حبیب وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، سورہ محمد آیت نمبر 16 علیکہ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تیرے دربار میں بیٹھ کے بندے تیری باتیں سنتے ہیں اور تیرے جانے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ علم والوں سے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دے دربار چ بندے بہ کے نبی دا خطبہ سنن تو بعد علم والوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی رسول کیا بات ہے؟ تو آڑے سے کوئی بندہ میری تقریر تو فوراً بعد نال دن پوچھے اے مولوی کی آندہ سی بلے بھائی تیرے جوانا بیٹھا تے سامنے سا بالکل آنج کر کے تے بندے آکھنے تیرا دھیان کدھر سی، تیرا دھیان کدھر سی؟ یہ دا مطلب ہے جیڑا فوراً پوچھتا ہے وہ دا دھیان کسے اور پاس ہے۔ میں حیران ہاں رتو آڑے جدا بندہ کوئی نہیں جدا دھیان اور پاسے ہوئے۔ نبی دی محفل چی، نبی پاک دی مجلس چی تے مسجد نبوی وچ نبی خطبہ دیندے ہو تے بندے دا دھیان ہی نہ ہوئے، پھر آندے نے شیعہ نہیں مندے اے جدا نبی ال دھیان نہیں نا ساڈا بھی ہو دل کوئی دھیان۔ جی مہربانی۔ یہ ترے گلاں لکھیاں نے دیوبندی عالم دین نے، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے۔ یہ فرماتے ہیں یعنی بندے کند ذہن تھے یا نہ سمجھ تھے یا یادداشت کمزور تھی۔ سن لو جی، وہ آندے نے جڑے بندے پوچھتے سن نہ پیا جائے رسول کی پہنتے سن، وہ یا انہوں دی یادداشت کمزور سی یا کند ذہن سن تے یا نہ سمجھ سن۔ قرآن اتھے ہی رکھاں تے گل کراں، رکھاں کراں تینے گل دساں جڑا کند ذہن ہوئے وہ بھی عدل نہیں کر سکتا، جڑا نہ سمجھ ہوئے وہ بھی عدل نہیں کر سکتا، تے جڑی یادداشت کمزور ہوئے وہ آخر من تے چیتا ہی نہیں ہو رکھی ہویا سی وہ بھی نہیں کر سکتا، تے جڑا عدل نہیں کر سکتا وہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا۔ لو جناب میں انہاں ترے گلاں انہاں دسیاں نے پہ یا کند ذہن سن یا نہ سمجھ سن یا یادداشت کمزور سی۔ نہیں اللہ پاک جڑی دسی ہے گل پکی ہوئی ہے، ہاں اللہ دسی ہے۔ میں کہ اللہ نے کی سی؟ اللہ فرماندا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، دراصل اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی تھی کہ وہ نبی بھی سمجھائے تو نہیں سمجھتے، نبی بھی بتائے تو کچھ بات پلے نہیں پڑتی۔ مور کنے لائی ہے؟ اللہ نے۔ میں کہا اللہ بھاگے کی کیتا جے او پہ مسکین سن دے نے نبی دی گل تے تساں مور لا چھڑی۔ اللہ فرماتا خبردار اگر تو مجھے عادل مانتا ہے میں ظلم نہیں کرتا کسی وجہ سے مہر لگائے، ہائے ہائے میں عادل ہوں کسی وجہ سے مہر لگاتا ہوں۔ میں کہ اللہ وہ گل دس حضرت داؤد نو اللہ کیا کیا سی جے عدل دے فیصلے کرنے نہیں تو کی کر؟ خواہشات دی پیروی کہ بلا بہت شکریہ بابا جی۔ اللہ فرمانتا ہے یہ جو نبی کے دربار میں بیٹھ کے نبی کی بات کو نہیں سمجھ رہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہی تو وہ بندے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے۔ جو خواہشات کی پیروی کرے وہ نبی سے بھی بیٹھ کے تعلیم لینا چاہے تو نہیں لے سکتا۔ یہ مطلب ہے وہ کون نے جو خواہشات کی پیروی نہیں کرتے؟ ایتھے مکان لگا جی یار زندہ صحبت باقی ایک ادھار ہے آخری آیت او سی او دے متعلق شجاعت دے متعلق، شجاعت دے متعلق او میرا خیال ہے او دے تے بحث کرن دی لوڑ کوئی نہیں، او کسے نو پوچھ لو۔ قرآن دی آیتاں موجود نے۔ شجاع کنو آندے نے؟ شجاع اللہ دے بندیا شجاعت دے متعلق تے
حضرت امیر المومنین کے متعلق من گئی ہے ساری دنیا تے بحث ہی چھڑ دینی چاہیے جی مطلب نہیں شجاعت کے متعلق حضرت علی شجاعت مشہور ہے تے پاکستان ہی تے رولا ہی کوئی نا پاکستان وہ میں ہونے پڑھ دینا چلو ایک گل کر دینا وہ بھی میں صرف اگلی دلی دینا ایتے بول رہا بندے بچ بیٹھے نے نبی دے دربار تے پوچھ دے کنوں نے اوتل علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے یہ مطلب نکلیا کہ خواہشات دی پیروی رکھن والا نبی دا براہ راست خطبہ بھی سنے تو دے پلے کچھ نہیں پیندا یہ مطلب پلے او دے پیندا ہے جنوں او پوچھے کیا بات ہے بھائی بڑی میں پڑتال کی تھی پلے او دے پیا نبی دا خطبہ جنوں او پوچھ رہے کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی رسول یہ کیا کہ اس کا مطلب ہے پوچھنے والے خواہشات رکھتے ہیں بتانے والے خواہشات نہیں رکھتے یہ مطلب پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں قرآن سینے تے رکھ کے کہہ رہے ہیں میں گردن کٹا دیں گا چھڈو او دے ہاتھ تے بیعت کراں گا او دے بندے دی گڈی دھوواں گا پوری زندگی تقریرہ چھڈ کے جڑا قیامت تک ثابت کرے کہ محمد کے بعد تو بتا علی کا نام پوچھنے والوں میں آتا ہے یا بتانے والوں سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا صداقت دا سبق پڑھیں گا تو امام تینوں علی نظر آؤں عدالت دا سبق پڑھیں گا تو انشاءاللہ امام تینوں علی نظر آؤں گی رہ گیا شجاعت دا تو پاکستان چ رولا ہی کوئی نہیں ایتھے سب تو زیادہ جڑا شجاع ہوئے نا پاکستان چ انہوں ایک نشان ملتا ہے تو وہ دا نام حیدر یارا شجاعت دے سب تو بڑے نشان دا نام نشان حیدر ہے خدا دی قسم نشان حیدر والے بندے نو الحمدللہ میری تقریر اتنے میں چھڑ رہا کہ الحمدللہ اسا سبق پڑھے ہیں صداقت کا عدالت کا شجاعت کا علامہ اقبال کی روح سے مخاطب ہوں علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہم نے آپ کی فکر پہ عمل کر کے پڑھا ہے سبق صداقت کا وہ بھی قرآن سے عدالت کا سبق پڑھا ہے وہ بھی قرآن سے اور شجاعت کا سبق پڑھا ہے تو وہ بھی قرآن سے آپ نے کہا تھا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ سارے سبق پڑھنے کے بعد جو امام ذہن میں آیا ہے صرف علی ابن ابی طالب سارے سبق اس ویلے حضرت علی علیہ السلام نبی پاک تو فوراً بعد جتھے اعلانن منیا جا رہا ہے وہ ایک ملک ہے جتھے اعلان نال حضرت علی کو تسلیم کیتا جا رہا ہے نبی تو فوراً بعد یعنی اشہدو ان محمد رسول اللہ تو بعد اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ حضرت علی دے امامت دا اعلان ہو رہے ہیں کھلے عام ریڈیو تے ٹی وی جس ملک اعلان ہو رہا وہ کیڑا ملک ٹی وی ایران علامہ اقبال نو فوت ہویا کنی دیر ہوئی 1938 فوت ہوئے چلو ہوں صاحب ہی نہ کرنا پہ جی واہ چیرو 38 ہونے 2020 اندازہ لاؤ کہ 62 سال 82 سال پہلا بندہ فوت ہو گیا تے شاعر مشرق تیرا تے میرا تے سلام بھی قبر نو کیتی جاندی ہے ہوں میں نو پتہ لگا پہ 82 سال پہلا اس کیوں آکھیا سی تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قرائے عرض کی تقدیر بدل جائے انہوں میں آکھیا سی
تو آ کے اور 82 سال پہلا آ گیا تہران ہو گئے عالم مشرق کا جنیوا علامہ اقبال نو مکہ نظر نہیں سی آؤں مدینہ نظر نہیں سی آؤں ہے علامہ اقبال نو وہی مرکز نظر آیا تہران سارا جان مکے جاندہ انہوں تہران سارا جان مدینہ جاندہ انہوں تہران علامہ اقبال کیا خبردار میرے متعلق کوئی پٹھی گل نہ کریں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف وہ فرماتے ہیں میری آنکھ ہے جو ایک مدینہ دکھا کے دوجی آنکھ ہے جو نجف دکھا کے نہ میں مکے دا منکر ہاں نہ مدینہ دا نہ نجف دا نہ کربلا دا تینوں پوری دنیا دا مرکز ایران ہی نظر کیوں آیا ہے فرمایا سبق پھر پڑھ ہائے ہائے صداقت کا عدالت کا شجاعت کا ایدہ مطلب ہے علامہ اقبال کو پوری دنیا میں ایک ہی ملک نظر آیا جو جہاں محمد کی نبوت کو مانتا ہے وہیں علی کی امامت کو مانتا ہے گھنٹے تو ٹائم ہوتے ہو ایک گل صرف دعا واسطے نشان حیدر ان دیتا جاندہ جڑا اخیر کرے تے گوڑی کنڈ تے نہ کھائے ایتھے کھائے دشمن نو نقصان دے وے تے اپنے ملک دیاں سرحداں دا دفاع کرے انہوں نشان ملدا جدا نام نشان حیدر ہے نشان حیدر والے دے پنڈ نو سڑکاں بنا دیتیاں جاندیاں نشان حیدر والے دے پنڈ سکول بنا دیتے جاندے نشان حیدر والے دا باپ جائے نا کسی دفتر چ ڈی سی کو صرف پتہ لگ جائے بھی یہ پتر کو نشان حیدر ہے بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے وہ آندے ساری ادھر آ کے بہو تہاڈا بیٹا نشان حیدر صدقے جاواں وہ دا پرا کسی دفتر چ لوگ آندے میں پرا ہاں جہدے کو نشان حیدر ہے کدی کلیاں بہ کے سوچنا جے کسی نشان حیدر والے دی دھی کسی دفتر چلی جائے تہاڈی آئے کیوں نکلی ہے مینوں جواب دینا جڑا بندہ نواں نواں مجلس چاہتا آندا بغیر کسی وجہ تو روندے نے بغیر وجہ تو روندے آ جڑے بندے دی آئے نکلی ہے تساں جواب دینا ہے میرا آنسو ہے میں جواب دینا لوگ کہندے نے ایویں روندے نے ایویں نہیں روندے میں آکھیا جے کسی نشان حیدر والے دا بیٹا کسی دفتر جائے تو کرسی ملتی تو جے بیٹی ٹر جائے وہ یار بیٹا نہ ہوئے وہ دا یا بیٹے قتل ہو جانتے بیٹی ٹر جائے پھر لوگ آندے نے وہ کی آندے انہاں کے نشان حیدر سن نہ جڑے یہ انہاں دی بیٹی ہے تو وہ آندہ اتھے کتھے سامنے لے آندی جی اور ڈی سی آ کے کہا کہ صاحب میرا پرچہ ہی نہیں پہ درج ہوتا کوئی گل کرنے والی ہے تہاڈا پرچہ تہاڈے کول تے آرمی نے الگ بنایا ہے باقاعدہ ایک سسٹم جدے تہاڈے خاص قوانین تہاڈے واسطے تیار نے تہاڈے واسطے تے سامنے کیوں آئے اور پردے چ بٹھا ہوئے اکو گل پوچھتے پھرنے ہاں تے دعا واسطے آنسو آئی جاندے نے پوچھتے صرف اے ماں جدے کوئی نشان حیدر ہوئے انہوں عزت نال کرسی دینی چاہیے ہے جڑی بنت حیدر ہوئے انہوں مارنا چاہیے آنسو واسطے میں انتظار سا یہ دعا ادو ہی میں کرنی سی جدو آنسو آ جاندہ حاجی ریاض احمد صاحب کے بتیجے ہمائیوں موسم اللہ تعالیٰ جی انہاں واسطے دعا ہے 6 سال شادی ہوئے تے اولاد کوئی نہیں پتہ نہیں خالقہ تو آپ سمیع تے بصیر ہے ویکھ لے لوکی ایتھے انج رکے کر دے نے جی میں بندے سانو سمجھ دے نے اے پہنچا دین گئے تھے ضرور ساڈی یہ درخواست قبول ہو جائے گی کوئی ساڈا کمال نہیں نہ اسی کو وڈے لوگ ہاں یہ ذکر ایسا ہے کہ من لیندا ہے اس ذکر دے صدقے چ او من لیندا ہے جڑی کدی نہیں اس منی ہوندی سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے میرا خیال ہے ایک آنسو ہو رہا جائے تے دعا دوبارہ کر لیے دوبارہ کر لینے میرا خیال ہے دعا واسطے ایک جملہ عرض کر دینا میں آنسو طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم دین نے وہ اپنے اجتماع میں چاہتے ہیں کہ رو کے دعا کریا کرو یہ مذہب نہ تعلق کوئی نہیں روندے دی اللہ دعا قبول کرتا ہے تے روندے تے اللہ ترس کرتا ہے 3 دن تبلیغی اجتماع چو ہدایت کر دینے کہ رو کے منگو جو دعا ہی اخیر تے منگنی ہوندی ہے اس دعا چ کئی باری صدر بھی شامل ہو جاتا ہے سپیکر صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں وہ دعا وہ اندر دعا رو کے کرو نا تے ترس بڑا کرتا ہے میرا خیال ہے ساڈے تے اللہ ترس کر ہی گیا ہے پہلے کہ سانو رون لگیاں دیر نہیں لگتی ایویں بچہ بھی کھلو کے آکھے نا شام ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاتا ہے جڑا قریب آوے وہ باہر آ جاتا ہے
ایک گل ہے جہدے کو نشان حیدر ہے وہ پتروں کا بھی لوگ لحاظ کرتے ہیں تو جڑی بنت حیدر ہے انہوں بازاراں چرور چھڑیا ہی تو درباروں بس ایک دعا کر اس دعا دے وچ ہی باو جی دعا کر دینا میں دعا کرو کسی دی تھی نہ اجڑے آمین آخ دیتا جی دوجی واری ضرور آمین اچھی آکھنا ہے جے اجڑنا ہو دے نصیب چوے تے اجڑ گا جائے لٹی جائے ایک مہربانی کرو جدوں اجڑ کے پیکے آوے نا انہوں قبران نال گلا نہ کرنا جدوں اجڑی ہے صدقے ویر دی قبر نال اور نانے دی قبر نال دادے دی قبر نال ماں دی قبر نال خدا دی قسم جیوندے آ کے گھر لاننا تے کچھ حوصلہ ہی ہوندا کہ بلا ایک دن چ وس کوئی نہیں پیندی پٹھے دا مزدور ہوئے نا پرا تے پٹھے تے کم لگا ہوئے تے اجڑی اوتھے ٹر جاندی جڑا آپ مقروض ہے پٹھے والیاں دا پٹھے والے تانوں پتہ ہے پہلے قرضہ لے لیندے نے بیچارے پھر اگلا قرضے دے کے اوتھے لے جاندا ہے اگلا اوتھے لے جاندا ہے ساری زندگی وکدیاں مکاندیاں دی گزر جاندی ہے اجڑی تھی اوتھے بھی جاندی ہے تہاڈا کی خیال ایک دن چ مکان لے دیندا نواں وہ تو مزدور آپ مٹی چ وڑے آ جاندی ہے کہ نہیں اور جاندی تو پیکا مان سمجھ گئی ہے اور حد مک گئی ہے کہ وہ بھی نہیں آندا میں تے انہیں جوگا ہی نہیں کدھر آ گئی ہیں پر وچ حوصلہ اللہ نے بنایا بھاویں کنا غریب ہوئے آؤندی نو ویکھ کے آندا روئی نہ اجے میں جیونا بھین دا کلیجہ ایڈا ہویا بہادر بولی اے بھین دا دل ایڈا ہو جاندا جدوں غریب بھرا آکھے روئی نہ اجے میں بس تو ہے جملہ ذہن چ رکھا میں چھٹن لگا روئی نہ اجے میں جیونا زہرہ دی تھی مدینے دے باہر رات رہی ہے جا کے شام دی اجڑی مدینے تو باہر خیمے لائے نے تے امام سجاد نو میری مرشد زادی نے آکھیا میرا نانا جدو فتح کر کے آندے سن او تو ایک رات شہر تو باہر گزار دے سن میں ہار کے نہیں آئی میں فتح یاب ہو کے آئی ہوں باہر خیمے لا دے خیمے لگ گئے مدینے اعلان ہو گیا لمبی گل نہیں کرنا بشیر دا آنا نہیں پڑھتا جناب سغرا دا نکلنا نہیں پڑھتا ایک گل پڑھنا اوتھوں نظر پئی ہے حضرت محمد حنفیہ تے میری سین دی تے بی بی فرماندی ہے فضا میں اٹھائیں ذرا ہائے کیوں توڑی نکلی زہرہ دی لاڈلی اتنی زخمی ہو گئی سی بیٹھی اٹھتی سی تے پھر بھی سہارا لے کے اٹھتی سی کھلوتے بہندے سن تے پھر سہارا لے کے بہندے سن خدا دی قسم میں پڑھیا ایک بی بی کھجور دے درخت نال متھا لا کے نانے دے روزے تے کھجور سی قبر دے سرانے والے پاسے اوتھے بی بی اج بیٹھی سی جناب سجاد نو کسے پوچھیا کون نے فرمایا میری پھوپھی زینب فرماندے نے انج کیوں بیٹھے پوچھن لگے پوچھیا کہنے لگے تھک گئے ہو سکے تھکے تے ڈھول آ کے بیٹھے نے نا اچھی رو کے میرے مولا فرماندے نے بڑا ماریا نے میری پھوپھیاں میرے پیو دی لاش تو ادو اٹھیاں نے جدو کڑتیاں دے رنگ بھی تبدیل ہو چکے سن میری پھوپھیاں بڑیاں مشکل وچ نے بی بی آنج ویکھیا تے محمد حنفیہ نو ویکھ کے فرماندے فضا مینوں اٹھائی ذرا فرمایا بی بی مشکل نال بیٹھے سو فرمایا مینوں اٹھا میرا پیکا مان پیا ہوندا بی بی اس فکرے دے منتظر سن کیڑے روئی نہ اجے میں جاؤں علی دا بیٹا ہے کہ نہیں محمد حنفی بھائی علی دے بیٹے ہے کہ نہیں شجاعت علی دا وارث اوتھوں ویکھیا بی بی فرماندی ہے میں 2-3 قدم ٹر کے استقبال کرنا چاہتا 2-3 قدم بی بی ٹرے نے تے کھلوتے نے فرماندے نے فضا میں اللہ دا شکر ادا کر رہی ہوں جنہیں اجے بھی میرا مان زندہ رکھے جڑے ویلے مینوں محمد حنفیہ حوصلہ دے گا اما میرے ویر تے نہیں پرد کے ہونے میرے غم وچ کمی نہیں آنی لیکن میں اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے منتظر ہاں کہ ایک باری آوے تو مینوں آ کے حوصلہ تسلی تے دے گا نا میرا ویر حضرت سجاد لے کے آئے نے جی محمد حنفیہ نو آنج کر کے سامنے کھلوتے نے آنج بیبیاں ساریاں کھلوتیاں نے خدا دی قسم جنوں حوصلہ دینا سی او بی بی پاک نے جنہیں حوصلہ دینا سی محمد حنفیہ نے ادو بی بی دی کوک ایڈی اچھی نکلی ہے ویر دی لاش تے بھی ایڈی اچھی نہیں روئی جدو 4 قدم سامنے کھلو کے محمد حنفیہ نے پوچھا سجاد بیٹا انہاں جو بی بی زینب کیڑے قبرے منہ کر کے بی بی فرماندی ہے ہن اجڑی نو آ کے ویکھ اے نانا مینوں پیکے بھی نہیں ہو پے سجاڑ دے
اے بچے واسطے دعا کرنی ہے، انہاں واسطے اولاد واسطے دعا کرنی ہے، اپنی دعاواں ذہن چ رکھو۔ میرے اس تو بعد نماز ہے جی، میں یہ دعا خصوصی ہے تو باقی دعاواں ذہن چ رکھو جی۔ 3 واسطے دین لگا، شاید من جائے، شاید کی دعا ضائع نہیں ہوتی، قبولیت دیر ہو سکتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ نسیم عباس، وسیم عباس اولاد نرینہ واسطے، وسیم عباس صاحب واسطے بھی تے اے ملک صاحب واسطے بھی تے بچے واسطے 3 بس واسطے نے۔ سمیع بصیر سب کچھ جانتا ہے، جڑا بابے نے میرے کانے دسیا انہوں بھی جانتا، پتہ ہے انہوں کتھے اولاد دی ضرورت ہے، کتھے پیسے دی ضرورت ہے، کتھے قرضے تھلے بندے دبے نے، کتھے بندے، یہ ساری گلاں وہ جانتا ہے۔ منگتے اس واسطے حضور دا فرمان ہے دعا کرے گا۔ 3 واسطے دین لگا، انہوں نے وچ پان لگا جنہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی موڑ دیندہ روز کئی منگنے ہیں، کئی باری کوئی نہیں سنتا ہے، ویندا بھی ہے، موڑ دیندہ کوئی گل نہیں۔ میرا حال منہ اس قابل نہیں وہ دے سامنے کھولیا جائے، ہاتھ اس قابل نہیں وہ دے سامنے اٹھائے جائیں، چوڑی اس قابل نہیں کہ وہ سامنے پھیلائی جائے۔ جڑا مان ہے وہ 3 نے، وہ دسن لگا تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ، ساڑے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول، کیڑا ترلا تیرے اگے کراں تے تو من جائے، ادو اگے میرے کو تھا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا واسطہ دین لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، ساڑے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ اور یہ جڑے چشارہ دسے نے انہاں دی اولاد نرینہ واسطے دعا ہے، وہ مہربانی فرمانیاں آخری واسطہ ہی، ادو اگے اسی کی آکھیے، تیرا رحم ہی ہے، تیرا کرم ہی ہے، تیرا فضل ہی ہے، تیرا دریائے رحمت تو گیان نہیں چاہ جائے۔ اس دعا تو بعد جڑی میں ہن کرن لگا، خالقہ اسی انہیں جوگے نہیں، ساڑے نہ زد نہ کر، اسی تیرے زد دے قابل نہیں، اسی تیرے رحم دے قابل ہاں، اسی تیرے فضل دے قابل ہاں۔ اپنی اپنی دعا ذہن چ رکھو تے قرآن دے سامنے کھلو کے آخری واسطہ دین لگا، تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار اب بے بے کے ٹرندہ واسطہ ہی، ساڑیاں دعاؤں مستجاب فرما، رحم فرما، فضل فرما، بحق سیدہ اللہم صلی